مسلمانوں کی گاؤں پر قبضہ کر کے 1,00,000 مسلمانوں کو شہید کرنے والا کون تھا؟ مسجد اقصی کے اندر 70,000 مسلمانوں کو کس نے تیغ کیا؟ کون سا عیسائی جرنل نے یورپ میں خوشخبری سنایا کہ مسلمانوں کی خون فوجیوں کی گھٹنوں تک بہایا گیا؟ عالم اسلام پر یہ وحشانہ الغار تاریخ میں پہلی بار کس حکمران نے کیا؟ پھر 40 سال کے بعد کون سا مسلمان لیڈر ان ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت بطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13,00,000 افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1,00,000 سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد 492 عیسوی جولائی 1099 میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، عورتوں، بچوں اور ضعیف لوگوں کو گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصی میں تیغ کیا گیا، یعنی مسجد اقصی میں ذبح کیا گیا۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کا یہ وحشانہ الغار تاریخ میں پہلی بار صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھیجوایا اور اس خط میں لکھا گیا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے۔ بیت المقدس سے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس طرابلس مقبوضہ شام فلسطین کو تقسیم کر کے القدس طرابلس انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ حالات نہایت پر خطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے، بعض صلیبیوں کے حالیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا، کیونکہ اس ٹائم میں مسلمان آج کل کے مسلمانوں کی طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمانوں کے ملکوں میں قبضہ کرنا بہت آسان ہو چکا تھا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان ظالموں صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں معرض وجود میں آ گئی۔ کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ حالات دیکھتے تھے کہ ہمارے ان قلعوں کی والیوں اور شہروں کی امراء میں چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، ان حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسے کہ شیراز میں بنو ملکت نے کیا اور طرابلس میں بنو عمر نے یہ غدارانہ کام کیا، اور ان میں کچھ اور بھی جو ان کی نقش و قدم پر چلتے تھے، جو اپنی حقیر، کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔
کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن بن گئے تھے، پورے ملک کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جم و تاری رہا، پھر یہ کائک ان میں ساکت لیروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہوتا شروع ہوا، کیونکہ ہر کسی نے اپنا غدار پہچان لیا کہ ہم لوگوں میں سے غدار اور یہودی ایجنٹ کون ہیں۔ ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے بعد سوچے پروان چڑھنے لگے۔ ان گریناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصول کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حمات اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملاتے گئے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا، اور 539 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں عیسائیوں کے اس حکومت کو ختم کر دیا۔ تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لے لیا۔ بلاخر 541 ہجری میں جاری نامی قلعے کے معاشرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد جام شہادت نوش کر گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے پیچھے اس کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس جھنڈے کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کے شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کو بری ہوئی تھی۔ اس میں برباری و پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت، سیاسی و تدبیر، عملی ہمت، وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھے۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے سربلند اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہے، جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے برتری بھی حاصل کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا، جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام میں آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کی بھائی اسد الدین شیر کو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی پناہ پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب نے بیٹھے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھول دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے کچھ عرصے بعد جب شیرکو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھالی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کے چند دیگر چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی فتح کر لیا۔ ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحد طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگوں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقدس مقصد بنا لیا۔ عین بیرا تبیریہ کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے
جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے. اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے. اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا تھا. 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ کو بروز یافتہ یہ معرکہ پایا ہوا. اس معرکے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات مضبوط، قوت بازو توانا، لشکر جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس کی ایک ہی شکل اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا. سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور وہ مسلمانوں کا بدلہ لیا جائے. انہوں نے یہ خبر ملی کہ سپوریا کے چراگاہ میں صلیب کے بچاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں. سلطان اپنے لشکر سمیت ہاتین کے علاقہ بحر تبریہ کی غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمزن ہوا. اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا. راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے قابل استعمال بنا دیا تھا. جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے. اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتی رہے، بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتی رہی. مسلمانوں کے مقدمہ البحش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی پوچھاڑ سے وہ بارش برسائی، وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہو. اس سے دشمن کے ان گد گوڑ سوار واصل جہنم ہوئے. اس دوران صلیبیوں نے بار بار پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں. اس سے ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا. پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھرتا رہا. جو اس شہادت کے سلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا اس کی رغب و دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا. ان صابر اور صادق مجاہدین کی اللہ کے تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا. تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے. جو اپنے سالار کے حالت کو دیکھتے اور اس کے ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دست گشت ہو کر جنت کی طرف لپٹنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہو کہ ہمیں ان صلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہے ہیں.